اور آج کا موضوع ہے غصہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ لوگ کہ جو خوشحالی میں اور تنگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، والکاظمین الغیظ، غصے کو ضبط کرنے والے، پی لینے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ 4 باتیں اس آیت مبارکہ میں موجود ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو آیت مبارکہ ہم انتخاب کرتے ہیں اس میں معاشرتی طور پر، اخلاقی طور پر اور مذہبی طور پر تینوں چیزوں کو ہم شامل کریں، تاکہ مذہب سے نکل کر معاشرے تک کا جو سفر ہے اس کے اندر کوئی اصلاح کی صورت ہم پیدا کر سکیں۔ پہلی بات یہاں بیان فرمائے گی کہ خوشحالی میں اور تنگی میں خرچ کرنا۔ ایک شخص خوشحال ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بندے کا ہاتھ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو فرمائے کہ اس وقت بھی خرچ کرو۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ تم اللہ کے لیے خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر خرچ کرے گا۔ یعنی اگر تنگی سے آسانی میں آنا چاہتے ہو تو کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا سلسلہ تمہارا جاری رہنا چاہیے۔ تیسری بات جو بیان فرمائے گی کہ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانا، والعافین عن الناس، چوتھی بات لوگوں کو معاف کر دینا۔ یہ 2 باتیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں کہ آج ہمارے یہاں ان چیزوں پر کنٹرول نہیں ہوتا، خلاف مزاج بات پر فوراً غصہ آ جاتا ہے، اور ایک غصہ ہوتا ہے جو وقتی طور پر آیا، تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو گیا۔ وہ غصہ اچھا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آیا اور ختم ہو گیا، اس کے بعد معافی تلافی ہو گئی، سارا معاملہ ختم۔ لیکن جو غصہ یہ ہے کہ غصہ دل میں ایسا رکھ لیا کہ وہ غصہ اب کینے کے اندر تبدیل ہوا، دل کی دشمنی کے اندر، اور یہاں تک کہ ہوا کہ میں مر جاؤں تو میرے جنازے میں نہیں آنا، میں بیمار ہو جاؤں تو پوچھے مت آنا، سگے بہن بھائیوں کو یہ کہنا کہ میرے اس بہن سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میرے اس بھائی سے تعلق ختم ہو گیا، میں اپنی پھپھی سے نہیں ملوں گا، اپنی خالہ سے نہیں ملوں گا، یعنی ذوی الارحام جو خون کے رشتے ہیں، غصے کی حالت میں ان سے قطع تعلق کر لینا بغیر کسی دینی وجہ کے۔ کوئی دینی وجہ ہو تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر کوئی دینی وجہ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس طرح کا غصہ انسان کو پھر اللہ کی ناراضی کی طرف لے جاتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے ایک بات یہ فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے کہ جو میدان میں پہلوان کو پچھاڑ دے، بہادر وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ دوسری بات بیان فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ گھونٹ بہت زیادہ پسند ہے کہ جب کسی کو غصہ آئے تو وہ اس گھونٹ کو پی لے۔ بزرگوں نے اس پر یوں بیان فرمایا کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ آپ یہ بتائیے مجھے، جیسے لوگ آتے ہیں الٹے سے سوالات کرتے ہیں کہ میں روزے کی حالت میں کچھ پی لوں اور میرا روزہ بھی نہ ٹوٹے تو میں غصہ پی لیا کرو، تمہارا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور یہ تمہارے سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ تو یوں تیسری بات بیان فرمائے گی، چوتھی بات کہ معاف کرنا اختیار کریں۔ معاف کیوں کیا جائے لوگوں کو؟ وجہ یہ ہے کہ انسان ہے، اس سے خطا ممکن ہے، خطا وہ کرے گا، اگر اس کی خطا قابل معافی ہے تو اس کو معاف کیا جائے، قابل تلافی ہے تو اس کی تلافی کی جائے۔ حضرت سیدنا علی بن حسین، جن کا لقب سیدنا امام زین العابدین سید سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وضو فرما رہے تھے، آپ کی جو وہ خادمہ تھی آپ کو وضو کروا رہی تھی، اچانک اس کے ہاتھ سے برتن گرا اور آپ کے چہرے پہ لگا، چہرہ زخمی ہو گیا، تو ایک دم سے ظاہر ہے کہ آپ کو غصہ ہے، جلال میں آپ آئے، تو ظاہر ہے کہ اہل بیت اطہار کے گھر کی یہ خادمہ تھی، اسے فوراً یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ۔ آپ نے فرمایا میں نے غصے کو پی لیا، اسے کہا والعافین عن الناس، کہا کہ میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا، اسے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو، محسنوں کو پسند کرتا ہے، فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔